صلوات پڑھو محمد والے محمد والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل بات تو نہیں ہے. ایک کو چھوڑ دیا تم نے، پورے محمد کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اگر تم میرے ہاتھ سے پیار کرو، میرے جسم سے پیار کرو، میرے سر سے پیار کرو، میری گردن سے پیار کرو، تو آنکھیں بیکار ہیں. تو کہے گا تو بڑا جاہل انسان ہے، پورے جسم سے پیار کیا، آنکھیں بیکار. کہو جی ہاتھ بیکار. کہو کہ کیسا عجیب انسان ہے، ہاتھ بیکار. مسلمان پیار وہ ہے، حقیقی پیار وہ ہے، سچا پیار وہ ہے جب بغیر کسی چوائس کے کیا جائے، بغیر کسی پسند کے کیا جائے. پیار کیا ہے؟ پیار یہ ہوا مجھے بابا جی سے پیار ہو گیا، بیٹے کا باپ سے پیار ہو گیا. پیار نظر نہیں آتا، پیار کا اظہار کیا جاتا ہے. پیار نظر نہیں آتا، پیار کا اظہار کیا جاتا ہے. اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اگر وہ خوش ہے تو واہ واہ واہ. اگر وہ خوش ہے، جس سے تیرا محبوب خوش ہے، وہ کیا کہے گا؟ تو بھائی واہ واہ سرکار کیا بات ہے آپ کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واہ 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 سرکار تجھ پہ تو اللہ درود بھیج رہا ہے، واہ واہ تیری کیا شان ہے کملی والے. کبھی کہہ رہا ہے یاسین، کبھی کہہ طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر. وہ کہہ رہا ہے واہ واہ کر رہا ہے. وہ جو سب کا خالق و مالک ہے، وہ محمد کی واہ میں طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر اور جانے کیا کیا سیکھے پڑھ رہا ہے. ارے تو محمد سے پیار کرے، حسین کی محبت سے انکار کرے، پتا تیرا ایمان کہاں ہے؟ جس کے پیار کی محبت تعریف اللہ کر رہا ہے، جس کے چاہتے اللہ کر رہا ہے، تو اس سے انکار کرے تو تو کافر. اگر تو اس کے پیارے سے انکار کرے تو مسلمان کہاں کا؟ صلوات اللہ محمد والے محمد والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ مسلمان حقیقت ہے یہ کہ جب ہم کسی سے پیار کریں تو پورے کے پورے وجود سے پیار کریں. اللہ اگر کہیں رہتا ہے، بہت بچوں دھیان دو میری بات ہے، اللہ کہیں اگر رہتا ہے تو اللہ نہیں رہتا. اللہ مولوی صاحب اگر اللہ کہیں رہتا ہے تو اللہ نہیں رہتا. کیوں؟ جو کوئی رہ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لامحدود ہے، وہ لامقام ہے، وہ کی ہے، وہ ایسا ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں ہوتا. اس کا احاطہ ممکن نہیں ہوتا. بس جان لو جس کا احاطہ ممکن نہیں، وہ کہیں رہتا ہی نہیں. اور کیا کہتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں. جو ہر جگہ ہو اس کی تعداد تو کوئی گر نہیں سکتا. تو یقیناً وہ احد و واحد ہے، صمد ہے، وہ علی ہے. کیوں کہ سب سے بلند تر ہے، اس کا اپنا نام جو علی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کا اپنا نام علی ہے. اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے العلی الاعلیٰ، سب سے بہترین بلند ترین. وہ اپنے آپ کو علی کہنا پسند کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا اس کے 99 نام ہیں. میری کیا مجال ہے بھئی؟ آپ کی کسی کی ضرورت ہے جا کے کسی بڑے کو کہو اے تیرے اے شام میں تیری اے شان بتا دیتی. اسی تو کمی مولا دے، اسی شان نہیں بتا سکتے، نہ اسی گھٹا سکتے. سانوں ذکر ہی نہیں ہوتا. اسی ودھانا کی تے گھٹانا کی. اسی تے پاکاں دا ذکر انج کرنے جے کمی کرن دے. سانوں کرن دا حق ہی کوئی نہیں، سانوں کرن دا بل ہی کوئی نہیں. گل اینی جی ہے صرف کہ جس وقت اللہ خود کہے کہ میں علی ہوں. اللہ کے 99 ناموں میں سے نام اللہ کا پسندیدہ نام العلی الاعلیٰ، سب سے بہترین. اس لیے اللہ نے محمد کو شہر کہا اور محمد کے علی کو در کہا. یعنی اس لیے نہیں کہا در سے آنا جانا پڑتا ہے. جبریل سے پوچھا نا کسی نے بھائی تو محمد کے پاس کتنا دفعہ آیا؟ اس نے کہا جی میں اتنی دفعہ آیا. اور علی کتنا دفعہ؟ علی کی دگنی دفعہ آیا. کہ وہ کیسے؟ کہتے تم نے سنا نہیں نبی نے کیا کہا؟ انا مجد علم علی بابوہا، پھر دروازے لنگ کے آئی جائے، لنگ کے جائی جائے. میں آیا تو لنگ گیا علم اسلام کی طرف، گیا تو لنگ گیا علم اسلام کی طرف. اے علی کی عظمت ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اللہ قرآن پاک میں ہوتا رہا ہے تو جو آپ کی کیا فرما رہا اللہ سورہ قصص کہہ رہا ہے ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور بچے چپ کرو، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر بچے گا کیا؟ فقط اللہ کا چہرہ. سورہ قصص آخری آیت اللہ فرما رہا ہے کہ تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو مجھے کہنا پڑتا بڑے ایمان سے، سنو میرے مومنوں مومنوں موالیوں،
شاداب کیسا سنی شیعہ سب مسئلہ سن ہماری ماں بہن بیٹیوں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کل شیء ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی ہر چیز پر رہ گی اللہ کا چہرہ تو میرا پیارا حبیب میرا محمد مصطفیٰ اللہ کا حبیب میرا پیارا رسول کیا فرما رہا ہے یا علی انت وجہ اللہ یا علی تو اللہ کا چہرہ ہے اللہ قرآن پاک کی فرما رہے ہیں کہ ہر شے فنا تھی ویسی بچ ویسی اللہ کا چہرہ مبارک بچ ویسی اور ہنسی تا قیامت بعد از قیامت تے نبی کی فرمائے نبی فرما رہے ہیں یا علی تیرا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے بڑی افسوس کی گل ہے مسلمان نے اپنی روایتیں بنائی ہیں بہت دکھ ہوتا ہے جب غلط اور جھوٹی روایت بناتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے انہوں نے مسلمان اپنے پیو نال جوڑ لیا وہ پیو بھنگ پیندا ہوئے پاویں چرس پیندا ہوئے اپنے پیو نال جوڑ لیا مولا کے باپ کو دیکھنا علی کو دیکھنا عبادت کا رسول نے انہوں نے اپنے باپ کو بنا لیا کہ جی باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور تیرا باپ نشئی ہو تیرا باپ ظالم ہو زانی ہو شرابی ہو کتا ہو کمینہ ہو تو کیا بنے گا تیرا ابھی اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نہیں صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کرا دیا ہے پھر مسلمانوں نے ایک اور پرکھنڈ بنایا کیا اور یہ مسلمانوں کی باتیں اس لیے کمزور ہو گئی کہ ہم آپس میں لڑتے بہت ہیں ہم صحیح کو صحیح نہیں کہتے غلط کو غلط نہیں کہتے یہ بڑا مسئلہ ہے اب کیا کہا ماں کے پاؤں کے دی جنت ہے تیری ماں رنڈی ہو طائفہ ہو کہاں ناشتے گانے جنت ہو کس کہہ نیچے ہوگی نہیں یہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ مولا حسین نے کہا سن نہیں سن میری ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیر کے نیچے جنت ہے تیری ماں کے لیے صلوات محمد علی محمد سمجھے باقی جنت ہے بی بی پاک کے پاؤں کے نیچے تیری میری ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں تیری میری ماں جنت میں چلے بڑی بات ہے تیری میری ماں جنت کی چلی جائے بڑی بات ہے جنت میں پاؤں کے بعد کی بات کرنا یہ مولا حسین کی حدیث ہے مولا حسین نے کہا میرے باپ کا چہرہ مولا حسین نے کہا میرے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کیوں رسول اللہ نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مسند حدیث ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حسین نے کہا میرے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حسین نے کہا میری ماں کے پاؤں کے نیچے تیری ماں کے پاؤں کے اور لیکن سن تیری ماں کے پاؤں کے نیچے میری ماں کون جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاؤں کے نیچے صلوات پڑھو محمد علیہ بات سمجھ میں آ رہی مشکل بات تو نہیں ہے سمجھو اسلام کو سمجھو اسلام کی روح کو سمجھو جب ہوا نا 18 ذی الحجہ آیا خیمے لگ گئے پلان لگ گئے اٹھو پلان اتر گئے ممبر بنایا شہنشاہ رسولوں کے شہنشاہ محمد مصطفیٰ نے میرے آقا و مولا نے ممبر بنایا پالان نے اٹھو کا کاٹھی نہیں اٹھن دی جڑے ہو گیا اکٹھا کر کے اچھا کر کے بنایا ممبر بنا کے جی اے کہتے نا علی مولا ہے اتنے بے شمار بندے کے نصیب بھی علی ہے جی کہنا علی مولا ہے اتنے بے شمار بندے کے نصیب بھی علی سمجھنا بھی علی ہے میرا نام محمد علی تو نہ عثمان علی تو نہ فلانے علی تو نہ فلانا علی تو نہ فلانا علی سارے بارے کیا ہے کیا میرا بھائی علی کہاں ہے میرا بھائی علی کہاں ہے کہا حاضر یا رسول اللہ کائنات کا مولا ہاتھ بند کے کہتے ہیں میں حاضر رسول اللہ ادھر کل کھلال سار کھڑا کر کے کہتے پھر بھی لوگ کہتے ہمیں کہا تھا ان کو نہیں کہا ہاتھوں تو اٹھایا ہے بلند کیا ہاتھوں پہ رسول کے ہاتھ ہیں اور علی کے شانے ہیں شانے سے بلند کیا علی کو اور کہا من کنت مولا علی نے چپ کیا فہذا اور یہ علی مولا ہے نعرہ حیدری یا علی بات سمجھ میں آئی ہے ماشاءاللہ اگر مولا یہ ہوتا خالی یہی بات ہوتی نا کہ بھائی یہ علی تو آپ بھی علی میں بھی علی یہ بھی علی وہ بھی علی تو گھر کا علی بھی ہو جاتا پھر قرآن میں لوگوں نے پوچھا اچھا بھائی اگر تمہارے مولا اتنے ہی اہم ہیں تمہارے مولا اتنے ہی اہم ہیں تو قرآن میں ذکر کیوں نہیں آیا کیوں ان کے باتوں کا ذکر کھل کے نہیں آیا اگر ذکر آیا بھی ہے تو نام لے کے کیوں نہیں آیا کیوں نہیں کھل کے نام لیا گیا سن عقل کے ہدے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آیا صلوات محمد علی محمد اگر اللہ قرآن میں لکھتا محمد علی فاطمہ حسن حسین اور امام زمانہ تک کے نام سن عقل کے اندھے تو تو اپنے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوتے ان کی اسی ترتیب سے نام لکھ دیتا تو کہتا قرآن میں نام لکھے میں دیکھو میرے بیٹے کا نام علی ہے
اس کا بیٹے کا نام حسن ہے، حسین ہے، اور اس طرح ترتیب سے نام چلاتا اور آ کے آخر زمان تک آ جاتا کہ ہم مہدی ہیں۔ اس لیے پروردگار نے صلوات پڑھو محمد والے محمد کا، اس لیے پروردگار نے قرآن میں جو ترتیب دی وہ صرف مصطفی بندوں کو کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ والا علی، یہ والا محمد، یہ والا حسن، یہ والا حسین۔ تفصیل نہیں دیا اللہ قرآن پاک میں جی۔ اگر اللہ نام لکھ دیتا تو کوئی بھی اٹھتا، چوئی صاحب کوئی بھی کہتا جی میرے بچے نام تھے، اے میری نسل جو ایڈوائز کر جانا اے اے بعد اے نہ رکھنا ہے، اے نہ رکھنا ہے، اے نہ رکھنا ہے، تو پھر محمد و آل محمد میں اور ائمہ طاہرین میں فرق کرنا، تلاش کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہر بندہ دعوے دار ہو جاتا، ہر بندہ دعوے دار ہو جاتا۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ بھئی یہ نام تو ہمارے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ مصطفی بندے، صلوات پڑھو محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد علیہ ایسا بولو ساری باتیں سننے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد، صلوات پڑھو محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ بس مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ نے بہت صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے، بقا ہے تو فقط اللہ کے چہرے کو۔ اور اللہ کا حبیب یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ایک ہی حدیث مبارکہ ہے جس کو مسند کتابوں میں تمام اہل سنت اور شیعہ سب حضرات نے لکھا ہے کہ علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یا علی انت وجہ اللہ، اے علی آپ اللہ کا چہرہ ہو۔ دو مقامات پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ایک سورہ رحمان میں اور ایک سورہ قصص میں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو بس یاد رکھو کہ یہ جو ہم لوگوں نے مارکا رائے شروع کر رکھی ہے نا کہ 24 سال کا منڈا 24 سال میں دیکھے تھے ثواب ہے، ایسا کوئی ثواب نہیں ہے۔ میرا منڈا میں نے دیکھے کوئی ثواب، ایسا کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں دیکھے کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ضرور ارشاد فرمایا پروردگار نے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے اس بات پر ضرور زور دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ فلانے کی ماں کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، فلانے کے ابا کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ بس اتنا ذہن میں رہے کہ جن کے چہرے دیکھنا ثواب ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے اللہ پاک نے جس کو دور رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہوتا ہے، ان کے شان میں اللہ قرآن پاک میں قصیدے پیش کرتا ہے، ان کے شان میں اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صاحب درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ صلوات پڑھو محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ تو بس یہی بات سمجھانا تھا، مقصود ہے کہ دیکھیے جو حدیث غلط ہے وہ غلط ہے، خام خواہ میں اس کو زیادہ ٹائم ضائع کرو، سچی نہ سمجھیں۔ میں نے آپ سے آنے سے پہلے جیسے بتا رہا تھا انہیں کہ جو حدیث یہ ہے کہ میری ماں کے قدموں سے جنت ہے، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے ماں کے قدموں سے جنت ہے، یہ غلط حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یا باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ غلط حدیث ہے۔ یہ حدیث اصل میں کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے والد صاحب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کو چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ آپ کے اور میرے نہیں تھی، یہ مولا کے چہرے کو دیکھنے کی عبادت ہے، جسے نبی پاک نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ مولا حسین کی حدیث ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری ماں کے قدموں کی طرف جنت ہے۔ آپ کی میری ماں جنت مل ہے تو بڑی بات ہے، قدموں میں جنت تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ مولا حسین کی حدیث ہے، مولا حسین نے فرمایا تھا کہ میری ماں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کے لیے جنت ہے۔ تو یہ آپ کی اور میرے لیے حدیث نہیں تھی، کیونکہ ہم تو نجس ہیں، ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں بھی نہیں، کہ وہ تو مالک جانے۔ اس لیے یہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پاکوں کے لیے۔ صلوات پڑھیں پاکوں پر۔ جی صاحب
صل علی محمد وعلی محمد. تو حدیث کا غلط استعمال بھی گناہ ہے، یاد رکھنا یہ بات ہے. حدیث کا غلط استعمال بھی گناہ ہے، اور حدیث کا کسی کو اپنے ساتھ منسوخ کرنا بھی گناہ ہے کہ خام خواہ میں نبی کی بات کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے منسوخ کر لیا جائے. تو اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے ساتھ منسوخ نہیں کر سکتے. ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنے ذات کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ابھی تو مہینے شروع بھی نہیں ہوئے تو صلوات بہت ڈھیلی ڈھیلی پڑھ رہے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو آج کی آغاز دوسری مجلس ہے. اس کے آغاز میں آپ کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ احادیث کا غلط استعمال گناہ ہے. نبی پاک کی احادیث کو اپنی ذات کے فائدے سے منسوخ کرنا گناہ ہے. کیوں؟ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو غیر معصوم کے لیے فرمائی گئی ہو. ایسی جتنی بھی حدیث ہیں جس میں تعریف ہے، والدین کی تعریف ہے، احمدائی کی تعریف ہے، وہ صرف انہی کی ذات اقدس سے عالیہ سے منسوخ کی جا سکتی ہیں. بندے اپنے چہروں کے ساتھ نہیں منسوخ کر سکتے، کیونکہ چہرہ فقط باقی رہے گا تو اللہ کا رہے گا، اور اللہ کا رسول فرماتا ہے یا علی انت وجہ اللہ، اے علی آپ کا اللہ کا چہرہ ہے. تو یہ باتیں میرے بچوں تعلیم کرنے کی، جیسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں درس دینا ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسا ٹاپک بتانا ہوتا ہے بچوں کو تاکہ ہمارے بچے یہاں سے کچھ لے کے جائیں، جو ہے وہ گھما کے نہ جائیں، کچھ پا کے چلے جائیں. آج سے بعد مجھے پکا یقین ہے جو بچے بوڑھے جوان میری بات سن رہے ہیں وہ یہ یاد رکھیں گے کہ نہیں یار، ہم گناہ گاروں کے بارے میں نہیں کہا، ہمارے بارے میں یہ حدیث نہیں نازل ہوئی، یہ حدیث تو پاکوں کے لیے نازل ہوئی ہے. تو یہ زندگی میں یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی کوئی اچھا کام، کوئی اچھا عمل کرنے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو صاحب اس کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں. کیوں بچوں؟ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگے اے بھائی جی، آغاز کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے. کیوں؟ کہ ثواب سمجھتے ہیں بسم اللہ کو. کیا سمجھتے ہیں بھائی جان؟ ثواب. کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب. کیوں بیٹا چودھری صاحب؟ ثواب اس لیے کہتے ہیں نا، چودھری صاحب میں بچوں کو مخاطب کیوں کرتا ہوں تاکہ ان کو کل یاد رہے گا یہ بات، یہ بھولیں گے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ برکت ڈال دے گا، ثواب بھی ہوگا، کام بھی جلدی پورا ہو جائے گا. کیوں؟ جو کام اللہ کے نام شروع کیا جائے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اللہ برکت ڈال دیتا ہے جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جائے. اب ہم نے کہا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پناہ مانگ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بسم اللہ پڑھا ہم نے، بسم اللہ پڑھتے کے ساتھ ہی ہم نے کہا یہ ہمارے لیے باعث ہے. چوہی صاحب یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ چھوٹے چوہی صاحب بولتے نہیں، یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ باعث ثواب ہے. جب بسم اللہ پڑھتے کیا ہے ہمارے لیے؟ ثواب. باعث ثواب ہے. کیا ہے؟ باعث ثواب ہے. آپ بولو. باعث ثواب. باعث ثواب. جب ہمیں یہ یاد نہیں باعث ثواب، ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ کبھی غور کیا صاحب؟ کبھی آپ نے غور کیا ثواب کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو مجلسوں میں آ کے اوپر چیزیں کی باتیں کرنا بہت آسان کام ہے، حقیقت کو بتانا بہت مشکل کام ہے. چوہی صاحب یہاں پہ میں کھڑا ہو کے بس ایسی باتیں کروں جو واہ واہ کرا تو فائدہ کیا ہے؟ میرے بچے کو آج ایک بچے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی نا، یقین مانو روزے میشن میں کہوں گا بھی دیکھو ایک بچے کو تو بتا ہی تھا. بسم اللہ پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ برکت. کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے. کس لیے چوہی صاحب؟ آپ کے لیے. ثواب. آپ بیٹا، آپ بابا جی، آپ بتاؤ. سلیم کس کے لیے؟ ثواب کے لیے. ثواب کیا ہے؟ اب دیکھو نبی کیا فرما رہا ہے ثواب کیا ہوتا ہے تو جو میری طرف. اب یہ ثواب کیا ہے جس کے لیے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دی محمد علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بارے کا صلوات. جب تک دیکھو جی ہم بالی بھی ہونا تو اس لیے مجھے بیچ میں وہ جو بھی پیغام آئے گا میرے تک جو سب آئے گا. ٹھیک ہے جی، وہ تھوڑی مجبوری، بانی کی تو مجبوری ہوتی ہے جی، تو آپ صلوات پڑھ دیا کریں. صلوات تو پڑھ دو یار، میں پیسے لے لینا بعد میں. چوہی صاحب اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں اب ہم نے بسم اللہ کیوں پڑھی تھی؟ میں بھول گیا. ثواب کے لیے. باعث ثواب ہے نا، آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ ثواب ہے نا، یاد ہو گیا سب کو. اب ہم نے بسم اللہ اس لیے پڑھی کہ ہمیں ثواب ملے. کیا ملے؟ ثواب. ثواب ملے. چوہی صاحب توجہ کرو، میرے کہا تسی ایم اے پاس کیتا انگریزی چ. چوہی صاحب توجہ کرو، اے ثواب ہوندا کہ میں دسا، میں پہلو میں جاہل بندہ دسا تھا.
ثواب کیا ہے؟ اب اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے بھائی؟ توجہ آپ کی، اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے؟ یا علی انتا ثواب، اے علی آپ ثواب ہو، یعنی بسم اللہ اس میں پڑھنے کے لیے مل جائے ہے توجہ نہیں، کسی کو سمجھ نہیں بات کی، بسم اللہ اس میں پڑھنے کی معرفت علی مل جائے، علی مل جائے، یا علی انتا ثواب، اے علی آپ ثواب ہو۔ بسم اللہ کس میں پڑھ رہے ہو؟ حیدری، یا علی انتا ثواب، اے علی آپ ثواب ہو، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کیا پاتے ہو؟ ثواب، یعنی کیا کہتے ہو؟ علی مل جائے، علی ایسا نہیں ملتا ہے کوئی نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہم کیوں ہم علی کو پانے ہیں؟ اب یہی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب ثواب کیا ہے؟ یا علی انتا ثواب، نبی نے فرمایا، میرا یقین ہے جو نبی نے کہا وہ سچ ہے، میرا ایمان ہے جو نبی نے فرمایا جو صاحب وہ سچ ہے۔ اب اللہ کا نبی اگر آگے یہ نہ کہیں کہ یہ کیا ہے، علی کیا ہے، کہا علی حق ہے، ہاں علی حق ہے، علی مان حق، حق مان علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی کہا ثواب اس کو ملتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے، غاصب کو ثواب نہیں ملتا۔ غاصب پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کو دنیاوی یا اخروی مال ہڑپ کر جائے اسے غاصب کہتے ہیں، ناجائز قابض کو کہتے ہیں، سمجھ گئے بات کو؟ ناجائز قابض کو غاصب کہتے ہیں۔ تو اس لیے بس یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ہمارے خواہش علی مل جائے، جب ہم عبادات کرتے ہیں تو ہمارے خواہش علی مل جائے، ہم مجلس کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں مولا مل جائے، ہمیں مولا میسر ہو، ہمیں سمجھ آ رہی بات کی، ہمیں مولا کی معرفت میسر ہو۔ بس یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب کبھی بھی تمہیں محمد و آل محمد کی معرفت چاہیے تم ان کے در پر آ جاؤ، تم ان کے در پر آ جاؤ۔ در پہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب بسم اللہ پڑھو سمجھو مولا کے در پہ ہو، قرآن شروع کرو مولا کے در پہ ہو، قرآن ختم کرو مولا کے در پہ ہو، مجلس میں ہو مولا کے در پہ ہو، نماز پڑھ رہے ہو مولا کے در پہ ہو، یعنی جہاں جہاں بھی ہو مولا کے در پہ، چوہی صاحب جہاں جہاں بھی ہو تم مولا کی طرف ہو۔ کیوں کہ اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے انا مجد علمہ علی بابوہا، جب نبی تک پہنچنے کے لیے در ضروری ہے توجہ، توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو بس یہ جان لو کہ جب محمد و آل محمد کی معرفت چاہیے تو اللہ اور علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آنا بہت ضروری ہے۔ اور جو در پر آتا ہے چوہی صاحب، اب چوہی صاحب گئے کربلا شام، گئے زیارتیں کرنے کے لیے گئے، ریش مبارک رکھ لی اور مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے وہاں سے یہ بس مولا نے عطا کر دیا، ایسے چوہی صاحب کہ انہوں نے مجھے یہ امر دے دیا کہ بس میں نے بھی ابھی ریش مبارک رکھ لی ہے۔ یہ مولا پھر در پہ گئے اور در سے بارش ہو کے آ گئے، خط کر لیا انہوں نے، ریش مبارک رکھ لی، تو مولا نے انہیں عطا کر دیا کیا؟ اپنی معرفت میں سے کچھ تھوڑا سا رائے کے دانے جتنا کچھ عطا کر دیا، کیا کہ دیکھو ہمارے در پہ آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ۔ اب ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش وہاں سے آتا ہی نہ، یہی خواہش ہے نا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں ممبر سے بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، ایسے ہی کہا نا آپ نے کہ میری خواہش ہے وہاں آتا نا، یہ بار بار جاؤں وہیں رہوں۔ یہ نصیب ہوتے ہیں اس کے جو مولا کے در پہ آتا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ اب جو در پر آتا ہے اس کا کیا فضیلت ہے؟ اب ہمیں قرآن پاک کی طرف چلیں، جا سکتے قرآن پاک کی طرف چلیں جی، کیونکہ ہمیں تھوڑے اور بندے ذرا آ جائیں تاکہ پھر ذاکروں کو ممبر دے دیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد۔ آ جائیں گے مسئلہ کوئی نہیں۔ اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں، پہلا پنہ کھولتے ہیں، پہلا عورت پلٹتے ہیں تو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو ایسا میں بڑے پتے کی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بچوں کے لیے، میرے سارے بچے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو پتہ ہے کہ میں بول رہا ہوں اس وقت تو حق کی بات ہی بولوں گا، اور مجھے کوئی فقہی بات نہیں کرنی، میں تو وہ بات، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دراصل، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں خام کے الجھے الجھاؤں میں پڑھتا رہا ہوں، میرے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے چند ہی لمحے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے صاحب؟ ان لمحوں میں الجھنے کی بجائے سلجھے ہوئی باتیں بھی نہ کروں،
تو اس سلجھی باتوں میں سے اللہ پاک کا کلام کی بات کیوں نہ کروں؟ اللہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا آغاز کس سے کر رہا ہے وہ؟ دیکھیں قرآن کا آغاز الحمد نہیں ہے, الحمدللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اللہ قرآن کا آغاز کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بھی قرآن کا آغاز نہیں ہے. یہ تو سورہ نمل کی ایک آیت ہے جس کو اللہ پاک نے پسند کیا اور بعد میں ہم نے اسے آغاز میں لگایا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ الف لام میم. بچوں غور کرو میری بات پہ. دیکھو جب ہمارا آئی پاڈ ہو نا تو ہمیں آئی بی ایم کمپیوٹر جو ایکس ٹی ہو 80 کی ضرورت نہیں رہتی, ایسے ہی ہے نا. اب ایکس ٹی کون استعمال کرے جب P4 بجاؤ 4 پڑھاؤ, چاہیے کوئی؟ اب کون دیکھے اس کو؟ جب ہمارا آئی فون ہو تو عام فون کو کون دیکھتا ہے؟ ہمارا اینڈرائڈ ہو تو دوسرے فون کو کون دیکھتا ہے؟ کوئی دیکھتا نا. اس لیے نہیں دیکھتا کہ ہمارے پاس ایک سپر چیز ہے, ہمارے پاس ایک اعلیٰ چیز ہے. اب اینڈرائڈ کا فائدہ یہ ہے کہ اینڈرائڈ میں ایک سسٹم ہے وائبر کا. وائبر اس کے پاس ہوتا ہے, پوری دنیا میں مفت کال کرتا ہے. وائبر ٹو وائبر دنیا بھر میں مفت کال ہوتی ہے, پتہ نہیں اس بات کا. تو ہم اب وہ لے کے PTCL اٹھائیں, فون گھمائیں, پیسے بھی دیں تو دماغ خراب ہی ہوگا ہمارا. جب ایک سہولت موجود ہے, میں تمہاری خاطر یہ باتیں کر رہا ہوں, جب وائبر کی سہولت موجود ہو, جب اینڈرائڈ کی سہولت موجود ہو, جب آئی فون کی سہولت موجود ہو, تو پھر وہ بیوقوف انسان ہے جو PTCL بل دے گا. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میں تمہیں کیسی مثال کروں تاکہ تم لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے, بڑا رحمان الرحیم ہے, بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے آل محمد کوئی شک ہی نہیں اس کتاب, یہ کتاب لا ریب ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب, یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں. کتنی آسان سی بات ہے. ہمارے پاس آئی فون ہو, کام کر رہا ہو, نیٹ چل رہا ہو, 3G ہو, سب کچھ سہولتیں ہوں, تو ہم کہیں گے یار ہمارا فون لاجواب ہے. ایسے کہو گے نا کہ ہمارے پاس 3G ہے, اب 4G بھی خیر آ گیا, یہی کہیں گے نا. جب ہم اللہ کے کلام پہ جاتے ہیں تو ہم اسی کو, موبائل فون کو آگے رکھ کے دیکھیں. جب ہم ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے, بھائی جان بور تو نہیں ہو گیا, انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس کو موازنہ کرتے کہ ہماری بہترین ہے, تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری کتاب بہترین ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری کتاب بہترین ہے. اب ہم کتاب کا موازنہ اس آئی فون کو لے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. کیا کریں؟ اے آل محمد, الف لام میم آل محمد, حرف مقطعات ان کا ترجمہ یہی ہے, بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے, میں نے بھی کئی دفعہ نکالنے کی کوشش کی ہے. الف لام میم اے آل محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, یہ کتاب بہترین ہے, لا ریب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بڑی مشکل بات, بڑا دھیان دینا ہے. جیسے آئی فون کے فنکشن سمجھنے کے لیے ٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے, ٹینشن پوری اسی کے مرکوز ہونی چاہیے. بھائی جان توجہ آپ کی, کیا ہم نے جب کچھ سیکھنا ہے نا تو توجہ کو مرکوز کرنا پڑتا ہے. چاہے ہم نے روٹی پکانا سیکھنا ہو, تندور پہ کام مل جائے نا روٹی پکانے کا, اگر توجہ نہیں کریں ہاتھ جل جائے گا, پیڑا گر جائے گا. تو اس لیے جو بھی کام سیکھنا ہے چوائس آف بڑی توجہ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. آپ بھی کنٹینر لگانا ہے توجہ کے ساتھ لگانا ہے کہ غلط چیز نہ چلی جائے, آئل چینج کرنا ہے توجہ کے ساتھ کرانا ہے کہ غلط نہ لگ جائے. ہر چیز توجہ مانگتی ہے. توجہ کی شرط اس لیے اللہ پاک رکھتا ہے کہ دیکھو جو اچھا ہے یا برا وہ بات کی بات ہے, لیکن توجہ سے جو کرو گے وہ اس میں کامیابی ہے. تو اللہ نے کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ہدایت ہے متقین کے لیے. تو میں نے ہاتھ جوڑے اللہ کے آگے, پروردگار اگر ہدایت ہے متقین کے لیے تو ہم گناہگار کہاں جائیں؟ تو ایسا بڑا نقطہ دے رہا ہوں میں, نقطہ فکر, لمحہ فکر دے رہا ہوں میں. کیا اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ہدایت ہے متقین کے لیے. میرے اللہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے, ہم گناہ کرنے کیا ہے؟ اگر ہدایت ہے ہی متقین کے لیے تو ایسا بتائیے آپ کی ہدایت ہے متقین کے لیے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ہدایت ہے متقین کے لیے, ان کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. میں غیب پر ایمان لانے کا مطلب سمجھتا ہوں اسی طرح, کیونکہ میرے مولا جو غیبت میں ہے, اللہ کہتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. لوگوں نے کیا ترجمہ لکھ دیا اس کا؟ اللہ کے پیاروں نے لکھ دیا ترجمہ کہ جو روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کہ یہاں پہ قیامت کا ذکر نہیں ہے, یہاں پہ غیبت کا ذکر ہے. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, غیب کیا ہے؟ اللہ غیب ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے. ایسے ہی ہے نا جی, اللہ نظر نہیں آتا, ہماری آنکھ اس قابل نہیں ہے. اللہ غیب ہے, ہمارے امام زمان ہمارے لیے غیب ہے, کوئی موجود نہیں. جو اللہ اور آل رسول پر ایمان لاتا ہے اللہ کہتے ہیں ہدایت اس کو ملتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے. تو بس ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور غیب پر وہی ایمان لاتا ہے جو حق پہ ایمان لاتے ہیں، حق پہ وہی ایمان لاتا ہے جو در نبی پہ ایمان لاتے ہیں، در نبی وہی ایمان لاتا ہے، بس جو معرفت علی رکھتا ہے، بس جس کو معرفت علی ہے وہی کامیاب و کامیاب ہوگا. جس کو یہ معرفت نہیں ہے یقیناً وہ ناکام و نامراد و جائے گا وہاں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مجلسوں کے ٹائموں کے ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے، تو میرا قصور نہیں ہوتا ہے اس میں. جوئی صاحب صحیح بات. وہ مولا کو ہدایت دے، میں کسی کو اچھا برا کہتا ہی نہیں ہوں، جو ہیں جیسے مولا جانے وہ جانے، لیکن کم از کم جو آدمی آپ سے تعاون کرتا ہو نا اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے. کیا خیال ہے جوئی صاحب؟ لیکن باقی بار ہمارے کو مولا ہدایت دے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو بس اتنا سا بتانا ہے کہ ہدایت ہے ان کے لیے. کس کے لیے ہدایت ہے بیٹا چودھری صاحب؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو متقی ہیں. متقی کا مطلب ہے جو نیک ہیں. متقی کیا مطلب ہے؟ جو نیک ہیں. ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب ایک چیز نہیں، غیب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے روز محشر ہے، نہیں پتا کسی کو. اللہ ہے، نہیں پتا کسی کو. امام زمان ہے، نہیں پتا کسی کو. ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. ہمارے لیے وہ غیب میں ہیں، ہم ان کے لیے غیب میں نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ نے ہمیں دیکھ رہا ہے، پہچان دیکھ رہا ہے اللہ باغ میں. ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں آپ کی توجہ کو طالب اس لیے آپ کو مخاطب ہو رہا ہوں. ہے نا توجہ آپ کی؟ کیا اگر اللہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم اللہ کے لیے غیب نہیں ہیں. امام زمان ہمارے لیے غیب ہیں، وہ حجت خدا موجود ہیں، ہم نہیں دیکھ سک رہے. یہ ہماری ناقص آنکھیں ہیں، ہماری ناقص عقل ہے، ہمارا ناقص شعور ہے جو امام کی معرفت نہیں رکھتا. اس لیے امام زمان کو ہم نہیں دیکھ سک رہے. اس لیے ان کے ہمیں فریاد کرتے ہیں، اللہ جل کی فریاد ہے، اس لیے بلند کرتے ہیں کہ مولا آجا ہمیں ذرا دیرا تو کرا دو. امام زمان غائب میں ہیں. بات میں میرے سرکار صلوات علی محمد علی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس یاد رکھو یہ غیب کا ادراک فقط اس کو میسر ہوتا ہے. غیب کے بارے میں جاننا، غیب کے بارے میں معرفت، غیب کے بارے میں علم، غیب کے بارے میں عمل اس کو نصیب ہوتا ہے جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوتا ہے. جو ان کے قریب ہے وہ اس غیب سے، جیسے بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے دنیا میں جنہوں نے امام زمانہ کی دنیا میں بھی زیارت کی ہے، دعویدار رہے ہیں اس بات کے. امام زمانہ سے ملتے بھی لوگ رہے ہیں، ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے. بس یاد رکھیے جو یہ کہے کہ اس نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا خوش نصیب ہوگا، لیکن جس کو اگر مولا دھتکار دیں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. صلوات کریں محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات بہت آسان سی ہے، آگے چلیں جی. قرآن پاک کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک جگہ پہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سمون بکم فہم لا یرجعون. سمون بکمن، یہ میں آپ لوگوں کے لیے نہیں پڑھا کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے تعالیٰ نے مخصوص کیا تھا کہ جو ہر قسم کی برائی سے فیضیاب تھے اور ہر قسم کی اچھائی سے بے بہرا تھے. ان کو کسی بھی اچھی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. اس لیے پروردگار نے دیکھو قرآن پاک کو جب ترتیب دیا گیا نا، جو ہی ترتیب دیا گیا سب سے پہلے جب یہ باتیں آ جائیں سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بات آ جائے، پھر سمون بکمن فہم فہم لا یرجعون کے آ جائے، تو یہ اس بات دلیل ہے کہ یہ باتیں اس لیے قرآن پاک میں سٹارٹنگ میں آ گئی ہیں. سٹارٹ آف قرآن میں مطلب قرآن کے آغاز میں یہ باتیں آ گئی ہیں، اس لیے آئی ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ہر چیز سے بے بہرا تھے. ان کو کچھ بھی کر لو ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا. اسی وجہ سے اللہ پاک نے جہاں ہدایت کی وہاں پہ لوگوں کا ذکر بھی کرنا ضروری سمجھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پروردگار نے جب قرآن پاک کو نازل کیا، پروردگار نے جب قرآن پاک کو نازل کیا تو اس نے قرآن پاک کو نازل کرتے وقت جس آیت مبارکہ سے اس کا آغاز کیا، بچوں کسی کو یاد ہے؟ میں نے بتایا 2-3 سال پہلے بتایا تھا، کسی کو نہیں پتا، بھول گئے. چوہے صاحب جو آیت آغاز کی آئی ان لوگوں نے عجیب و غریب آیت بنائی، اقرا. لوگوں نے کہا کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ درست روایت محسوس نہیں ہوتی. یہ چوہے صاحب میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ درست روایت محسوس نہیں ہوتی. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، وہ کتاب کا نام بخاری، کتاب کا نام مسلم.
جابر بن عبداللہ انصاری ہمارے نہایت معتبر بیوی پاک کے در کے گداگر اور صحابی رسول ہیں. روایت ہے مسند، کتاب ہے مسلم، کتاب کا نام ہے بخاری. میں محدث، میں نے خود پڑھی. کہا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے آ رہے تھے اور راستے میں آپ کا ٹکراؤ ہوا، کسی نے آواز دی محمد. کیسا سمجھ گیا؟ کہا آواز دی محمد. آپ نے آگے پیچھے اوپر نیچے ہٹ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. تو آپ نے جب آسمان کی طرف نگاہ کی تو وہاں پہ جبرائیل امین بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول آپ پر میں وہی لے کے آیا ہوں. تو آپ کو بظاہر طور پر گھبراہٹ ہوئی. کرو تو کل آپ کو یاد ہے ذاکر صاحب، تاکہ یاداشت کے لیے کرو یہ باتیں. خدا کی قسم یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا جو باتیں بتا رہا ہوں. یہ باتیں لوگ فیسیں لے کے نہیں بتاتے، کیونکہ انہیں آپ کو سکھانا نہیں ہے، انہیں آپ کو صحیح راستے صراط مستقیم لے جانا. انہیں کیا ہے کہ ان کی مسجد لگ جائے، باقی جانے جائے نہیں. میں مسجد لگانے کے لیے نہیں، آپ کو بتانے کے لیے. اگر آپ لوگوں کو میری چند باتیں بھی سمجھ میں آ گئی، چند باتیں بھی سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں کہ میں نے کچھ پا لیا ہے. اب اللہ کے نبی گھبرائے. اب توجہ کریں، میں بہت سارے بچوں میری طرف سارے بوڑھے نوجوان سب میں توجہ کے اللہ کا نبی گھبرایا. یہ حجتن ہے. گھبرایا، گھر پہ آئے اور کہا ختیجہ، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو منہ پہ کہہ دینا کہ آپ غلط روایت پڑھ رہے ہو. میں وہ شخص نہیں جھوٹی روایت پیش کروں. کہا ختیجہ مجھ پہ کب کبھی داری ہے، مجھے چادر میں لپیٹ دو. جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر میں لپیٹ دیا. جو ہی چادر میں لپیٹا تو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیشن گوئی کرنے والوں کو بلایا. جب پیشن گوئی کرنے والوں کو بلایا تو دیکھا، انہوں نے کہا ان پہ رسالت نمودار ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ظاہری طور پر رسالت نمودار ہو گئی ہے. اللہ کو چادر میں لپیٹنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. اللہ کہنا بھائی یا ایھا المدثر، اے میرے چادر میں لپٹائے ہوئے، اے میرے چادر میں لپٹائے ہوئے. اب مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ جس وقت اللہ کی پہلی وحی آئی، جب اللہ کی پہلی وحی آئی اور اللہ نے جب چادر میں لپٹے محمد کو دیکھا اور کہا اے میرے چادر میں لپٹائے ہوئے، لپٹے ہوئے نہیں، کیونکہ خدیجہ تو کبریٰ سلام اللہ علیہ نے انہیں چادر اس طرح لپٹا دی تھی، لپیٹ دی تھی کہ اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے کہا اے میرے چادر میں لپٹائے ہوئے. یہ ہے پہلی آیا. تصحیح کرو اپنے کو ساری جا کے، جاؤ مسلم بخاری اٹھا کے پڑھو. غلطی ہو منہ پہ کہنا ڈاکٹر غلط جھوٹ بولا تم نے، آر نہ کرنا کہنے میں، آر نہیں کرنی اس بات میں. کیوں کہ پہلی آیت یہ ہے اقرا کس لیے، اقرا بسم اللہ. کیوں، کس لیے؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا؟ یہ پتا تھا، میرے پیارے نبی کو پتا تھا، لیکن حجت تمام کر رہے تھے. جناب خدیجہ کبریٰ کو کی اہمیت بتانے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ جو خدیجہ مجھے چادر میں لپیٹے گی اللہ کو یہ عمل پسند آئے گا. خدیجہ کے عمل پر یہ پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ، صلوات اللہ محمد علیہ محمد. تم اس جناب خدیجہ کے فضائل گھٹاتے ہو. تم کہتے ہو فلانی بیوی اچھی تھی، فلانی بیوی اچھی تھی. خدیجہ کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کا آغاز خدیجہ کے چادر لپیٹنے سے کیا جا رہا ہے. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کو اللہ پکار کہہ رہا ہے اے میرے چادر اوڑھے ہوئے، اے میرے چادر میں لپٹائے ہوئے. چودھری صاحب یہ سمجھنا پڑتا ہے ہمیں. ہم کیسے مان لیں کہ جو شخص جس کی حیثیت، جس کی ذات تمام عالمین کے انبیاء کا احاطہ کیے جو وہ ایک جبریل کا محتاج ہو، ایک فرشتہ آ کے بتایا اس کو، یعنی کہ جو امام الانبیاء ہے. صاحب عقل کو استعمال کریں ہم، جو امام الانبیاء علاقہ صاحب جو امام ہے، انبیاء کا امام ہے، 1,24,000 انبیاء کا جو امام ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کریں عیسیٰ تو ماں کی گود میں آتے ہی کہے انا نبی، انا رسول خدا، انا نبی اللہ، انا روح اللہ. ہیں جی توجہ آپ کی. صلوات اللہ محمد علیہ محمد پر. اللہ اور اللہ کے رسول. عیسیٰ کیا ہے؟ جوہر صاحب عیسیٰ کیا ہے؟ روح اللہ، اللہ کی روح. آدم کیا تھا؟ صفی اللہ. موسیٰ کیا ہے بھائی جان؟ موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ. کیا ہے بچوں؟
کلیم اللہ. جب موسیٰ کلیم اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے, حبیب اللہ ہے, اور موسیٰ کو جب خلیل اللہ کہتے ہیں, کلیم اللہ کہتے ہیں, روح اللہ کہتے ہیں, ان تمام کی کیٹیگری نیچے کرو گے تو حبیب اللہ بنتا ہے. کلیم وہ ہے جو کلام کرے, کوئی فضیلت نہیں ہے. خلیل وہ ہے جو دوستی کی خواہش کرے, کوئی فضیلت نہیں ہے. روح وہ ہے جس کو خود عطا کرے, کوئی فضیلت نہیں ہے. حبیب وہ ہے جس کی چاہت کو خود کرے. بلندر صلوات. بارے دیگر صلوات. صلوات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو میرے غور سے دیکھنا ہے, سننا ہے مجھے, ٹھیک ہے؟ میرا کام کیا تصحیح کرنا. جب میں ممبر پہ اس لیے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ محرم کے ایام شروع ہو گئے ہیں, اور لوگوں کو جو آرام سے آتے ہیں, میرا قصور نہیں ہوتا ہے اس میں. بہرحال کیوں میں تو اس ٹائم پہ ممبر پہ ہوتا ہوں, سب اچھی ہوتی ہے, ایک شخص ہو تو میں شروع کر دیتا ہوں, میں انتظار نہیں کسی کرتا. کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے ساتھ سارے مل کے اگر پڑھیں تو مجھے پتہ لگے کہ آپ سب کو میرے ساتھ صحیح پڑھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ صلوات ہے بھائی, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن نہ کوئی کیا کرو, ڈیلیشن بھی نہ, مطلب اس میں اضافہ یا کمی نہ کیا کرو. یہ صلوات ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا بیٹا یہ باتیں یاد رکھنے کے لیے ہیں, مطلب یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ آج کو چلو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں چھوڑو دفعہ کرو بھول گئے, نہیں, یہ آپ کی اصلاح کے لیے اور انشاءاللہ زندگی بھر کام آئیں گی. کیونکہ جو ضرور صحیح پڑھے گا تو اس کا ثواب انشاءاللہ روزے محشر پروردگار ضرور دے گا, اور اس کو تو لازمی دے گا جو دل سے پڑھے گا. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چلا کے اونچا اونچا پڑھیں اور تلفظ غلط کریں, سب یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں فقہ میں قرآن پاک کو قرأت سے پڑھنا یا گھرا کے پڑھنا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے فقہ میں تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اس قرآن کا کوئی فائدہ پڑھنے کا نہیں ہے جس کو سمجھے نہ ہو کہ میں پڑھ کہہ رہا ہوں. قرآن کو بیسکلی اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. قرآن صامت ہے, قرآن ناطق ہے. صامت تو اس لیے ہے کہ چھپا ہوا ہے, کتاب کی شکل میں ہے. ناطق کو تب بنتا ہے جب قرآن سے ہم فیض پاتے ہیں, یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے اس کا رابطہ کرتے ہیں, اور جب محمد آل محمد علیہ السلام ہمیں اس سے تعلیم کرتے ہیں تو وہ قرآن ہمارے لیے بولتا ہوا قرآن بن جاتا ہے. یعنی کہ محمد آل محمد ناطق قرآن ہے, اور ویسے کتاب جو ہے وہ صامت قرآن ہے. تو جو آپ سب کی صلوات پڑھتی محمد آل محمد پر. بس کہنے کا مقصد اتنا سا تھا کہ شروع سے آخر تک جان لیجئے کہ کسی انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی بھی انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی بھی انسان کی کوئی فضیلت نہیں ماں سے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اپنا کوئی مقام بنا سکے. اور مقام تبھی بنتا ہے جب انسان کے پاس جستجو ہو, علم ہو, عقل ہو, شعور ہو, اور وہ غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اتنی سی بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. دیکھیے جس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ ہمارے ماں باپ کو دیکھنا, چہرہ دیکھنا, ماں کے پیر وغیرہ, ایسا کوئی چکر نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ماں باپ جنت میں چلے تو بڑی بات ہے. ہم ان کو دیکھ کے سوال تو بہت دور کی بات ہے. ہاں اتنا ضرور ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کا احترام کرو, ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ حکم نہیں ہے کہ ماں باپ ہمیں کچھ ایسا ویسا کر سکتے ہیں. کہ ہمارے ہاں تو قرآن پاک میں اور ائمہ تعلیم اور رسول پاک کے حدیث مبارکہ میں یہ بھی حکم ہے, اگر ماں باپ غلط حکم دے تو ان کا غلط حکم نہیں مانا. اور غلط حکم کیا ہے؟ وہ شرعی حکم ہے. یعنی شریعت میں کوئی غلط بات کر دیں وہ تو ایسے ماں باپ کی پیروی نہ کرنا. جس ماں باپ کی پیروی شریعت روک دیتی ہو اس کا آپ جنت کا وارث بنا لو, یا اس کے پیروں میں جنت کر لو, تو ایسا ممکن نہیں ہے. اسے منطق غلط کہتی ہے, سوچ غلط کہتی ہے, افہام غلط کہتا ہے, تفہیم غلط کہتی ہے. سمون بکون تو اب ہیں ہی, مصداق کہہ لیتا ہوں. صلوات ایک پڑھ دیجئے. بارہ دیگر صلوات. بس اب آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کر کہ آیا قرآن پاک میں جب اللہ فرما رہا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, اس سے پہلے جو سورہ الحمد ہے یہ اللہ پاک نے بعض روایات میں نے پڑھا ہے 700 مرتبہ نازل کیا ہے. 700 مرتبہ نازل کیا ہے بعض روایات میں. بھائی بولتے نہیں ہو رہے, صلوات پڑھ دیجیے. میری توجہ خاص آپ کی طرف ہے کیونکہ آپ مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ میری توجہ آپ کی طرف جا رہی ہے بار بار. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد.
مولا آپ کو ڈھیر رزق دے, ہر آپ کی مشکل آسان کر دے, جو چاہے وہ مل جائے, اچھا برا جو مانگے آپ کو مولا عطا فرما دے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دراصل ہوتا ہی ہے, جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا اس کا مخاطب وہی ہوتا ہے, اس کے سامنے ہوتا ہے. یہ آپ کے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی خاصا خاصا کوئی ایسی بات ہے. مخاطب جس سے جو مخطوب ہوتا ہے نا, مخاطب اور مخطوب آمنے سامنے والے ہوتے ہیں. تو یہی ہر اچھا اسپیکر کو یہ جو اپنے سامنے جو بھی ہو اس کا مخاطب اور مخطوب دونوں کو دیکھ کے بات کرے. اور مجھے جب آپ آنکھ بند کرتے ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں, جب آپ سوچ بھی جاتے ہیں میں کہتا ہوں توجہ کریں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. بس محمد و آل محمد علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں. تمام قسم کے شر سے, جنہیں اس کے شر سے, اپنوں کے شر سے, پرایوں کے شر, حاسدوں سے, فاسقوں سے, بدخواہوں سے, بد دعاؤں سے آپ سب کو اپنی ایمان عطا فرمائے. کیونکہ ہم ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں, اور ذکر محمد و آل محمد میں یہ شرط ہے کہ ہم جب بھی آئیں ذکر محمد علیہ دل و جان سے اس کے متوجہ ہو جائے. دیکھیں ہم کاروبار کرتے ہیں, جب دکان پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے اگر گلے کا دھیان نہیں کرے گا, بھائی جان گلے کا دھیان نہیں کرے گا تو کوئی پیسے لے جائے گا, گھر آئے گا جھاڑے پڑیں گے, جھٹکیاں پڑیں گی. کیا خیال ہے آپ دیکھ صاحب, ڈرائیور دھیان نہ کرے جھٹکیاں پڑیں گے اس کو, یا تو کیسا ڈرائیور ہے بھائی, تو شرم نہیں آئی. دکاندار دکان کا دھیان نہ کرے, استاد بچوں کا دھیان نہ کرے, ٹیچر معلم جو ہے تعلیم کا دھیان نہ کرے, تو آخر میں جھٹکیں پڑتی ہیں. کیوں کہ بھائی جو کچھ جس کے لیے ڈیوٹی لگائی گیا تھا تو وہ ڈیوٹی پوری نہیں کر سکا ہے, تو جو آپ کی وہ ڈیوٹی تو پوری نہیں کر سکا. اس لیے لازم ہے جب ڈیوٹی پہ ہو تو پوری کرو. صلوات پڑھو محمد آل محمد. یہ ڈیوٹی کا تقاضا ہے بھائی جان, یہ ڈیوٹی کا تقاضا ہے کہ جب جہاں جاؤ بھائی, اب اگر بی این یو میں کوئی جا رہا ہے بچہ, اسائنمنٹ ہے اس کی, اگر اسائنمنٹ میں پورے وہ اسکرپچر نہیں بنا کے لے جائے گا نمبر کٹ جائیں گے. ڈیوٹی پوری کرنی ہے ہم نے, ہے بھائی جان, ڈیوٹی پوری کرنی ہے نا. ڈیوٹی پوری کرنے کی کیا شرط کیا ہے کہ متوجہ رہنا ہے ہم نے. جب تک متوجہ ہیں تب تک پالیں گے. چوہے صاحب جب تک متوجہ ہیں تب تک پالیں گے. جو ہی توجہ ہٹے گی, جو ہی توجہ ہٹ جائے گی, خیال کچھ اور آ جائے گا, چاہے اچھائی تھی یا برائی تھی, دونوں کھو دیں گے. نعرہ حیدری, یعنی کہ اچھائی برائی دونوں کھو دیں گے. کیا شرط کیا تھی کہ توجہ لازمی تھی, چاہے مجلس ہے چاہے ماتم ہے, چاہے عید ہے چاہے بقرعید ہے, چاہے روزہ ہے چاہے نماز ہے, چاہے حج ہے یا زکوٰۃ ہے. جب تک توجہ نہیں ہے, مال خمس توجہ نہیں کیا, کیا کرو گے؟ ضائع کر لو گے. زکوٰۃ سے کیلکولیٹ نہیں کی, ضائع کر لو گے. روزہ رکھا, دھیان نہیں کیا, پانی پی لیا, مکروہ کر لیا کام میں. حج پہ گئے, قربانی نہیں کی, مکروہ عمل کر دیا. کنکریاں نہیں ماری, حج ہی نہیں ہوا. بھائی جان دھیان ہے آپ کا, کنکریاں نہیں ماری, صرف کنکریاں نہیں ماری. حج میں کیا کچھ نہیں کیا, صفا میں کیا, مروہ میں کیا, طواف کیا, سعی کی, منع میں گیا, عرفات میں گیا, صرف کنکری نہیں ماری, حج نہیں. ہاں یہ اتنا اہم جز ہے, اس کا حج یہ نہیں ہوتا جو کنکریاں نہ مارے. پتہ ہے اس بات کا آپ کو؟ یہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے توجہ رکھو, اس عمل خیر پہ توجہ رکھو. جب تم کنکریاں جا کے مارو گے, کنکریاں مار اللہ کا فائدہ ہے, نہ مار اللہ کا نقصان ہے. لیکن اللہ نے عمل طے کر دیا ہے کہ جاؤ گے کنکریاں مارو گے تو بھاج ہونا ہے. صلوات پڑھو محمد علیہ محمد. جو اللہ نظام طے کرتا ہے اس نظام کو پورا کرنے کا نام عمل ہے. جو اللہ نظام مرتب کرتا ہے اس عمل پیرا ہونے کا نام عمل ہے. اب اللہ نے نماز کے لیے کہا قیام, رکوع, سجود. ایسے ہی سرکار, قیام کھڑے ہونا, رکوع جھک جانا, سجود سجدے میں گر جانا. یہ تین ہی عمل ہے نا جی. پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, تیسری میں, چوتھی میں, جتنی بھی رکعتیں نمازی کو پڑھ رہا ہے ایک ہی چیز ہے, قیام, رکوع, سجدہ. اگر تو یہ کرے پہلے سجدہ پھر قیام پھر رکوع, ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی. ترتیب بدل دی آپ نے. یعنی جہاں کہیں بھی ہم ترتیب بدل دیں گے یا جہاں کہیں بھی ہم نظام بدلیں گے وہ باطل ہو جائے گا, الٹا گناہ بن جائے گا. پڑھی نماز, ترتیب بدل دی, گناہ ہو گیا. توجہ کریں,
ہر چیز کو اللہ نے ایک نظام میں ڈھال کے دیا ہے. یعنی نماز کا نظام الگ بنایا ہے, روزے کا نظام الگ بنایا ہے, زکات کا نظام الگ بنایا ہے, خمس کا نظام الگ بنایا, مال فیہ کا نظام الگ بنایا. یعنی اللہ نے نظام مرتب کر کے ہمیں عطا کیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمیں صرف اس پہ عمل پیرا ہو جانا ہے. ہم نے نظام پہ صرف عمل پیرا ہونا ہے. اس نظام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ پاک نے بتایا کہ جب کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے تو انسان پہ خوشی تاری ہوتی ہے. مطلب فرض کیجیے چودھری صاحب آئے, لیں جناب علی شاہ صاحب یہ لیں 50 لاکھ روپے رکھ لیں, مثال دے رہا ہوں چودھری صاحب, صلوات محمد علیہ وسلم. تو انسان کو خوشی تاری ہوتی ہے یار دیکھو اللہ پاک نے نا باہر سے بھائی مدد بھیجی, چودھری صاحب نے 50 لاکھ روپے لگ رکھ دیے. اگر میرے والد صاحب جس ان کی ڈیتھ ہو گئی, چودھری صاحب آئے اور کہ جی بڑی اچھی بات ہو گئی, میں کیا کہوں گا چودھری صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, ایسے ہی کہوں گا نا. کیوں کہ نظام ایسا ہے کہ غم میں غم ہونا چاہیے, خوشی میں خوشی منانی چاہیے. یعنی کوئی یہ کہے کہ جب زہرا کے لال نیزے کے نیچے ہو, چھری پھر رہی ہو, اور ہم کیا نہیں نیا سال مبارک ہو, تو ایسے مسلمان میں لانا نہ تو کیا کروں گا. اس وقت خوشی کس بات کی مناؤں میں جب مجھے پتا ہے کہ میری سین کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے. میں کیسے نہیں خوشی مناؤں, بنا سکتا خوشی میں, جو ایسا منا نہیں سکتا. کیوں؟ یہ نظام کے خلاف ہے, یہ منطق کے خلاف ہے کہ ایک مالک کے گھر میں بچے شہید ہو رہے ہوں, بچوں کو تیر پڑ رہے ہوں, جوان شہید ہو رہے ہوں, بازو قلم ہو رہے ہوں, اور کوئی آ کے کہہ نیا سال مبارک ہو. نظام کی تردید ہے, یہ نظام کی تذلیل ہے. یہ نظام میرا نہیں بنایا ہوا, یہ نظام پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے. اسی نے محرم سے آغاز کیا. میرا کیا قصور ہے اس میں چودھری صاحب, میرا کیا قصور ہے؟ یہ نظام پروردگار نے نازل کیا ہے, اور پروردگار نے نظام نازل کیا اس لیے کہ دیکھ جب تو دنیا میں آتا ہے, چودھری صاحب بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, توجہ کرو. جب دنیا میں آتا ہے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جب دنیا میں آتا ہے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اگر بچہ روئے نا تو کہتے ہیں بچے میں ڈیفیکٹ ہے. اگر بچہ پیدا ہو کر روئے نا تو کہتے ہیں بچے میں کوئی پرابلم ہے. بچہ کے حساس, بچہ کی نوعیت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. بچے میں کوئی نہ کوئی ایسے فزیکلی بیماری ہے کوئی کہ بچہ رویا نہیں ہے. اگر بچہ آئے اور نہ روئے تو اس لیے بچے کو چیک کرتے ہیں, ڈاکٹر کے چیک کرتے ہیں, ٹیم کے چیک کرتے ہیں. اسی لیے پروردگار نے نظام یہ رکھا کہ جو ہی اس کا اپنا سال شروع ہوتا ہے, قمری سال جب شروع ہوتا ہے, جب قمری سال شروع ہوتا ہے تو پروردگار اس نظام کے ساتھ ہی آنسو نازل کر دیتا ہے تاکہ جان پڑ جائے کہ دیکھو ان میں زندہ کتنے ہیں, ان میں زندہ کتنے ہیں اور مردہ کتنے ہیں. جتنے زندہ ہوتے ہیں وہ غم حسین میں روتے ہیں, اور جتنے مردہ ہوتے ہیں وہ اس سال کی مبارکباد دیتے ہیں. صلوات پر محمد علیہ محمد پر. بارے دیکھا صلوات. بس 2 لفظ مصائب کے, اس کے بعد ممبر کسی اور کو, کیونکہ میں منتظر رہتا ہوں پڑھنے والوں کا بھی اور آنے والوں کا بھی. تو بس اب 2 مصرے 2 لفظ, میری کیا اوقات ہے, میں کہاں مصائب پڑھ سکتا ہوں. میں اب اتنا جانتا ہوں کہ اب عباس نے کربلا میں وفا نہیں, کیا عباس سے بڑھ کر بھی کوئی تھا؟ بس اتنا سوچ لو کہ اپنی بھتیجی لاڈلی بیٹی سکینہ کی خاطر امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتے رہے عباس, مگر افسوس عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. افسوس ہے اس بات کا. اور عباس اپنے بازو کٹا کر اپنی وفا کا علم حسین کو تھما کر اس دنیا سے یہ کہہ کر رخصت ہوئے, مولا مجھے معاف کر دینا, مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملی. عباس حسین کی سپاہ کا وہ سپاہ سالار کہ اگر اس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو 9 لاکھ تو کیا 90 لاکھ کا لشکر بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. عباس کا ہاتھ تو تلوار کے دستے پر تھا, تلوار کو میان سے نکالنے کی اجازت نہیں تھی. عباس کے ہاتھ میں علم تو تھا, علم سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اسی لیے
سب ہاتھ نیچے رہ گئے اور عباس کا ہاتھ علم پر بلند ہو گیا. خدا کی لعنت و محمد والے محمد دشمنوں پر.